قیامت والے دن جو مکمل ٹوٹل صفیں ہوں گی وہ 120 ہوں گی. کتنی ہوں گی جی؟ 120 ہوں گی. فرمایا اس میں سے 80 میرے امتیوں کی ہوگی. حضور فرماتے ہیں 120 صفیں ان میں سے 80 میرے امتیوں کی ہوں گی. تو اس سے پتا چلا کہ جو زیادہ ہوتی ہے، زیادہ جس کے غلام ہوتے ہیں، زیادہ امت ہوتی ہے، وہ زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے. وہ زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے. اللہ اکبر. تبھی علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح قاریوں میں قرآن کی قرات 7 قراتیں ہیں. کتنی قراتیں ہیں؟ 7 قراتیں ہیں. ان میں سے بھی کوئی افضل ہوگا نا. 7 قاری ہیں تو ان میں سے ایک تو قاری بڑا قاری ہوگا، ایک امام تو کوئی بڑا امام ہوگا، ایک ولی تو کوئی بڑا ولی ہوگا، ایک نبی تو کوئی بڑا نبی ہوگا، ایک فرشتہ کوئی ایک بڑا فرشتہ تو ہوگا جس کو فضیلت زیادہ ملی ہوگی. تو علماء فرماتے ہیں قاریوں کے اندر امام عاصم افضل ہے، اماموں کے اندر ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ افضل ہے، محدثین کے اندر امام بخاری افضل ہے، ولیوں کے اندر غوث اعظم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی افضل ہے. اور فرمایا صحابہ کے اندر حضرت ابوبکر صدیق افضل ہے، نبیوں کے اندر آپ کے اور میرے پیارے حبیب افضل ہے. تو مطلب ساروں میں کوئی نہ کوئی افضل تو ہوتا ہے نا، ساروں میں کوئی نہ کوئی افضل ہوتا ہے. تو اسی طرح پتا چلا ان قاریوں کو ان کو ہی کیوں افضل کہا. وجہ کیا؟ اس حدیث پاک پر نظر کرتے ہوئے، کس حدیث پاک پر نظر رکھتے ہوئے فرمایا کہ اس حدیث پر حضور نے فرمایا 120 صفیں ہوں گی. 80 کن کی ہوں گی؟ حضور کے امتیوں کی ہوں گی. تو فرمایا زیادہ ہے تو حضور کی فضیلت بھی زیادہ ہے. تو فرمایا کہ جو امام عاصم ہیں ان کی قرات پر عمل کرنے والے بھی آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہیں. تو اسی لیے امام عاصم قاریوں میں سب سے افضل ہے. اور فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، جن کی فقہ پر ہم عمل کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں، تو فرمایا کہ سب سے زیادہ دنیا میں جن کی فقہ پر مسائل پر عمل کیا جاتا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے. اور فرمایا کہ اسی طرح سب سے زیادہ جن کے قادری سلسلے میں مرید ہیں ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی، جن کے سب سے زیادہ مرید ہیں وہ ہمارے غوث پاک ہیں، اور وہ ولیوں کے تاجدار ہیں، ولیوں کے سردار ہیں. تو فرمایا کہ یہ ولیوں میں سب سے افضل ہے. اور صحابہ میں دیکھا جائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہے. نبیوں میں دیکھا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہیں، سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں. تو پیارے اسلامی بھائیوں، آتا ہے کہ بروز محشر جب شفاعت کا دن ہوگا سارے انبیاء کے لبوں پر لا ہوگی کہ آج کچھ نہیں، آج کسی اور کے پاس جاؤ. وہ کسی اور نبی کے پاس بھیجتے جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے امتیو تم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ. حضور کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ حضور آپ ہماری شفاعت فرمائیں. حضور آپ رب حضور دعا کرے کہ حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو. اللہ اکبر. تو حضور ادھر لا نہیں فرمائیں گے، حضور فرمائیں گے انا لہا، اے امتیوں میں تمہارے لیے تو یہاں کھڑا ہوں، میں تمہارا ہی تو انتظار کر رہا ہوں، تمہارے لیے تو کھڑا ہوں. پھر رب کی حمد بیان کریں گے، پھر اللہ عز و جل کو شفاعت کا اذن دے گا. تو پھر محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ شفاعت کریں. تو آتا ہے کہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے کون کھولے؟ اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں کہ جنت کا دروازہ بھی سب سے پہلے میں کھولوں. تو مطلب پتا چلا کہ جو بروز محشر جو حشر میں حساب و کتاب ہوگا، جو محفل سجے گی، اس سے پتا تو یہی چلتا ہے کہ رب عز و جل قیامت کے دن سارے لوگوں کو اپنے محبوب کی شان دکھائے گا. قیامت کے دن ایسا ہوگا لواء الحمد جو جھنڈا حضور کو ملے گا، اس جھنڈے کے نیچے سارے جمع ہوں گے. وہ جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ حضور کے ہاتھ میں ہوگا. اور جس کے ہاتھ میں ہو وہ سردار ہوتا ہے. مطلب پتا چلا کہ یہ جو قیامت کے دن جو یہ سلسلہ ہوگا، یہ جو محفل سجے گی، مطلب یہ کہ یہ اپنے محبوب کی شان دکھائی جائے گی، یہ محبوب کی تعریف بتائی جانی تھی کہ یہ میرے محبوب کی شان ہے، کہ سارے اختیارات حضور کے پاس ہو. اللہ حضور فرماتے ہیں کہ میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا.
اندر سے جو دروگہ جنت ہوگا، جو دروازے کے پاس فرشتہ موجود ہوگا، وہ کہتا کون؟ تو حضور فرماتے میں کہوں گا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ فرشتہ اندر سے آواز دے کر کہے گا ہاں ہاں مجھے اسی لیے تو کھڑا کیا گیا ہے کہ آپ آئیں گے، آپ کے کہنے پر ہی دروازہ کھلے گا۔ تبھی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پیش حق مصداع شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور کہتے ہیں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، اور کہتے ہیں لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، ہمارے گناہوں پہ بجلی گرائیں گے، وہ سارے گناہ خاک ہو جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے ہم انشاءاللہ حضور کا میلاد مناتے جائیں گے۔